اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں محرم الحرام کی 11ویں شب ہوا مدنی مذاکرہ، جو براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ کھانا کھانے اور ملاقات کی سعادت بھی حاصل کی، جبکہ آف ایئر مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی پیش خدمت ہے۔ من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على بابا جان، ہمارے چہرے کی چمک روشن ہو جائے، ہمیں کریم اور لوشن استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چہرہ اگر چمک بھی گیا اور لوگوں نے تعظیم شروع کر بھی دی تو اس میں بھی آخرت کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو جائیں گے، حب جات پیدا ہو جائے گی، اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھنا شروع کر دیں گے کہ میرا چہرہ بڑا نورانی ہے۔ پھر لوگ جس کو بولے گا تیرا چہرہ نورانی ہے، بہت مشکل ہے اس کو سنبھالنا۔ آئینے میں غور سے دیکھتا رہے گا میرا چہرہ ہے کہ نہیں، ہاں یار ہے، پھر وہ یوں اپنے آپ کو داد بھی دے گا۔ پھر باہر نکلے گا تو چہرہ سنوار کے نکلے گا، سیلفی کرے گا، دوسروں کو سینڈ کرے گا، صابن سے کچھ رگڑ کے منہ دھوئے گا کہ اگر تھوڑا بہت بھی میل کچیلے تو چلا جائے، اپنا چہرہ چمکتا رہے اور دل شاید مزید اندھیرے میں ڈوبتا جائے گا اس طرح۔ تو بہرحال یہ کہ کریمیں لگا کر چہرہ نہ چمکایا جائے، بلکہ اللہ تعالی کی جانب سے ایک مخصوص نور چہرے پر ضرور آتا ہے عبادت گزاروں کے، خاص کر تہجد گزاروں کے لیے، کہ جو تہجد کی پابندی کرے گا اس کا چہرہ پر نور ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی اس لیے عبادت کرے یا تہجد پڑھے کہ میرا چہرہ نورانی ہو جائے، تب تو اس کے عبادت کس کام کی؟ وہ تو اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا نا، چہرہ چمکانے کے لیے کر رہا ہے۔ رضا الہی کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اور اللہ چہرے کو نورانی کر دے تو یہ اس کی دین ہے۔ اخلاص کے ذریعے جو اللہ کی عطا سے چہرہ نورانی ہوا تو وہ ریاکاری سے بھی بچا لے گا، وہ حب جا سے بھی محفوظ رکھے گا وہ کریم۔ تو اس لیے ہمیں تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ میرا چہرہ چمک اٹھے، کہ اس میں نے کہا نا سائیڈ ایفیکٹ بہت ہے۔ باقی دل کو چمکانے کی بات کریں کہ دل کی چمک دوسرے کو نظر نہیں آئے گی نا، تو اس میں ریا کہاں سے لائے گا؟ تو اللہ کرے کہ ہمارا دل بھی چمک اٹھے اور اللہ تعالی بس ہمارے حق میں بہتر کرے۔ اگر ہمارے چہرے کی چمک میں آخرت کی بھلائی ہو تو وہ بھی عطا کر دے، ورنہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ میں مدنی مذاکرے میں پہلی دفعہ شرکت کی ہے، فیضان مدینہ کراچی۔ اتنا مدنی مذاکرے میں مزہ آیا ہے کہ بابا جی سے ملاقات ہوئی، پہلی دفعہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ میں تو سب مسلمانوں سے یہ دعا ہے، یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ زندگی میں، اگر سال میں نہیں زندگی میں ایک دفعہ لازمی بابا جی سے ملاقات کریں اور یہاں ضرور آئیں۔ بابا جی سے مل کر بہت فیض حاصل ہوا ہے، بابا جی کے طالب ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہر ماہ کوشش کروں گا مدنی 3 دن کے قافلے میں انشاءاللہ سفر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں پہلی دفعہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں آیا ہوں اور 5ویں دفعہ قافلے میں سفر کر رہا ہوں 3 دن کا، اور فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ سننے کا بھی پہلی دفعہ شرف حاصل ہوا ہے۔ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے الحمدللہ۔ مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ ماشاءاللہ ادھر آ کر بہت مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی نیت کرتا ہوں اور 30 دن ماہ رمضان شریف میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یہاں پر میں نے آ کر دیکھا کہ مدنی مذاکرے میں واقعی میں ہی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد میں نے آگے بھی 12 دن کی مدنی قافلے کی نیت کی ہے، جو کہ ربیع الاول میں انشاءاللہ دوبارہ باب المدینہ حاضر ہوں گا۔ بابا کی بارگاہ میں آ کر بہت سکون ہوا دلی، اور بہت کچھ سیکھا۔ جو دعوت اسلامی نے سکھایا وہ ہم نے کہیں نہیں سیکھا، بہت سرور آیا۔ بابا کو ہماری بھی عمر لگے۔ کو سلام فاطمہ
کشا یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جانثاروں کو سلام آپ کے سب جانثاروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ باپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سفر کے دوران ہماری جو نمازیں رہ جائیں تو وہ ہم مکمل پڑھیں گے یا قصر کرے پڑھیں گے، ہم مسافر میں شمار ہوں گے؟ قصر نمازیں جو قضا ہوتی ہیں وہ اگر اقامت کے دوران بھی پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے، اور اگر اقامت کی نمازیں جو قضا ہوئی تھی تو وہ اگر دوران سفر قضا کریں گے تو پوری کریں گے، 4 رکعت پڑھیں گے۔ ویسے یہ کہ یہ سفر جو ہے نا، سفر قضا کے لیے عذر نہیں ہے، نماز قضا کرنے کے لیے عذر نہیں ہے۔ یہ جب بھی سفر ہو تو وضو کی اور ترکیب ایسی رکھیں، وضو کا انتظام ٹرین میں تو ہوتا بھی ہے، وہ نمازوں کے لیے وہ چوکنے رہیں، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ بالفرض قضا ہو گئی تو پھر اس کا مسئلہ میں نے عرض کیا، قصدن قضا کی ہے تو توبہ بھی ہو اور تو گناہ کبیر ہے، ایک نماز بھی جان بوجھ کر قضا کر دی تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔